الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وآله وصحبه ما دامت الكواكب تسير اما بعد. حضرات گرامی، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 2 ہے. یہ اسلامی عقائد کے موضوع پر ہے. اس میں ایمان کی تفصیل ذکر کی گئی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں. یہ اسلامی عقائد کا پہلا حصہ ہے. محترم سامعین و سامعات، ہمارا دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا آخری دین ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. مطلب یہ کہ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مطلب یہ کہ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. حضرات گرامی، دین اسلام زندگی گزارنے کا مکمل دستور اور قانون ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں پوری رہنمائی کرتا ہے. اسلام کا سب سے بنیادی حصہ ایمان اور عقائد کا ہے. اس کی وہی حیثیت ہے جو مکان میں بنیاد کی ہے. مکان کی بنیاد اگر ٹھیک رکھی گئی تو اس پر مزید تعمیر ہو سکے گی، اور اگر بنیاد خراب ہے تو اس پر تعمیر نہیں ہو سکے گی. ایسے ہی اگر ایمان ٹھیک ہو اور عقائد درست ہوں تو اعمال کا فائدہ ہے، اور اگر ایمان میں خرابی ہو، عقائد درست نہ ہوں تو اعمال کا فائدہ نہیں. یا یوں کہیے کہ ایمان اور عقائد کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے بدن میں روح کی ہے. بدن میں روح ہو تو بدن کام کا ہے، اگر روح نہ رہے تو بدن بیکار ہے. ایسے ہی ہمارا ایمان اور ہمارے عقائد ہمارے اعمال کی روح ہیں. ایمان اور صحیح عقیدے کے بغیر عمل بیکار ہے. دین پر عمل کرنے میں سب سے پہلا قدم اپنے ایمان کو درست کرنا اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو کفر سے بھی بچانا ہے، شرک سے بھی بچانا ہے اور بدعت سے بھی بچانا ہے. اور اس کا طریقہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اپنانا ہے. اب اہل سنت والجماعت کے عقائد ذکر کیے جاتے ہیں. انہیں اچھی طرح سمجھیے اور یاد رکھیے. عقیدہ نمبر 1، کائنات پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی. عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے. عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے،
کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی عبادت کیے جانے کے قابل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، وسعت والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بے اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر قائم ہونا وغیرہ، تو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہیں، ان کی کوئی کیفیت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں۔ اکثر علماء متقدمین کا قول یہی ہے، البتہ متأخرین علماء نے بعض باطل فرقوں کے شبہات سے عوام کے عقائد کو بچانے اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر ان جیسے متشابہات کے مناسب معنی بیان کیے ہیں، جیسے ہاتھ کے معنی قوت اور طاقت وغیرہ، لیکن یہ سب امکان کے درجے میں ہے، ان کو حتمی مراد سمجھ لینا صحیح نہیں۔ عقیدہ نمبر 8، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی پوری تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں سے کچھ بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، الیسع، یونس، لوط، ادریس، ذوالکفل، صالح، ہود، شعیب علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ عقیدہ نمبر 13، سب پیغمبروں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی، جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن اس وقت آپ پر وحی نہیں آئے گی، نہ آپ نئے احکام دیں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ انہیں فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں۔ وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 18، ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 19، خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی عجیب بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی چال۔ اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 21، اولیاء کرام کو بعض راز کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو رد ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 2 مکمل ہوا۔ اس کے بعد کلپ نمبر 3 اسلامی عقائد کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور صحیح عقیدے پر قائم رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔